شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں ہوتا، تقریر دلائل قرآن و حدیث، اس کا نام تقریر، اس کا نام تقریر۔ اگر کہیں ہو سکا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک آدھا شعر بھی ہو جائے آپ کے ذوق کی بات، کیونکہ آج کل بڑا شعر و شاعری کو عروج آ جاتا ہے۔ اگر مولوی نہ پڑھے تو سارے شاعر کہتے ہو شعر و شاعری، شعر ہونا چاہیے، پاویں ادا کا پچا رہے تھے پاویں نہ رہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، بلکہ اب تو میرا خیال ہے علماء کی حیثیت ثانی ہو گئی، میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، علماء کی حیثیت ثانی ہو گئی، افضلیت شعر کو ہے، چاہے پڑھنے والا جاہل ہو، لکھنے والا جاہل ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بس چھوڑو، اب تو یہ بھی ظلم ہو گیا ہے کہ بعض ایسے نانسنس اور بے وقوف لوگ ہیں کہ وہ یہاں تک حسارت ہو گئی ہے کہ اجتماعوں میں کھڑے ہو کر میں کہتے ہیں مولوی کو کون پوچھتا ہے نعت خواں کے لیے اسٹیج ہے۔ اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی، اور یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کہتا، ہم نے جو قوم کی تربیت کی، جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے۔ یہ علماء نے سب کچھ کیا ہے، وہ اس کی سزا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے جس کو نہ اس کا آگا دیکھا ہے نہ پیچھا کچھ نہیں دیکھا، جیسا بھی آیا اس نے کہا کہ یہ حسان بن ثابت، اور اس جاہل مطلق کو یہ نہیں پتا نطفہ نہ تحقیق کو کہ حسان بن ثابت عالم تھے یا کیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسے یہ نہیں علم کہ اس نے وہ عالم تھے یا کچھ اور تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ڈھول ڈھمکے لے کر آج کل مذہبی اسٹیج پہ کام ہو گیا ہے، مساجد میں ڈھول ڈھمکے شروع ہو گئے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو علماء کو چاہیے مجھے کہہ دیں کہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ مساجد میں وہ جی یہ وہ مدینے کی لڑکیوں نے تب بجائی تھی، میں کہا تم بھی اپنی بیٹیاں لا کے کھڑے کرو، علماء کی تنظیم کرنے والے۔ یہاں تک اس کا شرعی مسئلہ ہے، میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ علماء کی جب میں غفیر ہے، ایک حبشت میرز کی بات ہے چھڑ گئی تو میں چاہتا تھا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشت حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی آپ جنگ سے فاتح ہو کر آئیں گے تو میں بجاؤں گی تب بجاؤں، آپ جنگ سے واپس آئیں گے فاتح بن کر تو میں تب بجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بجاؤ۔ حضور نے اجازت دی۔ لڑکیوں کا فعل تو قابل حجت نہیں، اگر مضبوط روایت ہے تو یہ ہے لڑکیوں کا فعل قابل حجت نہیں کہ مدینے کی بچیاں اگر کرتی ہیں تو حضور کی آمد میں انہوں نے بچیوں نے بجایا ہے، تو وہ قابل بچیوں کا عمل قابل حجت نہیں۔ اگر قابل حجت روایت ہے تو یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جب حضور فاتح ہو کر واپس تشریف لائیں گے تو میں دب بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا بجاؤ۔ حضور نے فرمایا بجاؤ۔ جب وہ عورت دب بجانے لگی خوشی میں، اس نے منت مانی، اس نے دب بجایا۔ جب اس نے دب بجائی تو صدیق اکبر بجا رہی تھی تو صدیق بھی آیا، صدیق اکبر آئے اور تب بجاتی رہی۔ وہ حبشن وہ عورت تب بجاتی رہی۔ جب عمر فاروق آئے نا تو اس نے تب کو جلدی سے اپنے نیچے لیا اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس تب کو اس نے نیچے لے کے اوپر بیٹھ گئی اور چھپا لیا۔ جب چھپا لیا حضور نے فرمایا عمر کے سائے سے شیطان کانپتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا عمر کے نام سے بھی شیطان کانپتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان کانپتا ہے، عمر تیرے نام سے بھی کانپتا ہے۔ حضور اب سوال اعتراض ہے، یہ تو پتہ چلا شاہ صاحب یہاں آبجیکشن ہے، شاہ صاحب حضور نے اجازت دی تو حضور نے یہ فرمایا کہ شیطان کانپتا ہے، یعنی یہ فعل شیطانی ہے، تو اجازت بھی تو حضور نے دی نا، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ سنیے، جب یہ اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں عرض کروں گا، شاید ان کو تو یہ اعتراض کا گنجائش باقی نہ رہ جائے، مگر میں بعشیت علماء کا خادم ہونے کے
میرے فرائض میں شامل ہے جو اعتراض میں انصاف کا تقاضا ہے وہ پیش کروں اور اس کا جواب بھی پیش کروں. توجہ فرمائیے. شیطانی عمل سیاست اگر آپ کہتے ہیں تو پھر مطلب یہ بھی نکلا کہ بجوانے کی اجازت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا عورتوں کی رسم و رواج ہے جب مر جاتا ہے مار پیٹتی ہیں, اپنے گریبان چاک کرتی ہیں, بال نوچتی ہیں, سارے پیٹتی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو, تم پیٹو گی نہیں, گریبان چاک نہیں کرو گی, رخسارے نہیں پیٹو گی, اور تم بال نہیں نوچو گی, اور تم بین کر کے ہائے وائے کر کے یہ واہ ویلا نہ کرو گی, بیعت کرو. تمام عورتوں نے بیعت کی. ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں جو آپ حکم کرے خاتمہ ہوں تسلیم کروں گی, وہاں مسلمان عورتیں ہیں, مگر یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ میرا فلاں مر گیا تھا اس پہ وہ پیٹنے کے لیے آئی تھی, تو ہم میں یہ ہے کہ جو آج ہماری طرف پیٹنے آئے ہم بھی اس کی طرف جاتے ہیں, تو مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اس کی وہ جو بھاجی ہے نا, مجھ پہ اس کا جو چڑھاؤ ہے بھاجی اس کو اتار لوں, اس کا یہ لے, میں نے دینا ہے کہ بدلہ دینا ہے, چونکہ وہ بھی پیٹ رہی تھی, پیٹ گئی ہے میرے گھر میں تو میں نے اس کی طرف پیٹنا ہے. تو حضور اگر نہ میں اس کی باری نہ دی, بدلہ نہ دیا تو وہ باتیں کرے اور تمہیں ایک ہوتا ہے گفتگو رسوائی ہوگی, مجھے اجازت دے دی جائے. امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ تم چلی جاؤ. اب نبی نے اس کے پیٹنے کی اجازت عورت کو دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ اس پہ ہے کہ جس کی بیعت امام الانبیاء نے لی ہے, یا اس پہ ہے کہ جس کو اجازت دی ہے؟ جس کو اجازت دی ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ. جس کی اجازت دی ہے یہ ہے اختیارات مصطفیٰ, اور جو فتویٰ لیا ہے وہ ہے شریعت مصطفیٰ. فرمایا وہ پیٹنا منع ہے, جیسے پیٹنا منع ہے اسی طریقے سے فرمایا عمر تیرے سائے سے شیطان کانپتا ہے, عمل شیطانی ہے. یہ نبی کا اختیار ہے کہ کسی ناجائز کا کسی کو کہہ دے تو کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختیارات مصطفیٰ. کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, چاہے کسی کے لیے وہ چیز حلال کر دے, چاہے وہ کسی کو حرام کر دے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں. میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں تو پھر بتائیے قرآن نے کس کس چیز کو حرام کیا ہے؟ دکھائیے قرآن میں بلی حرام ہے, لومڑ حرام ہے, قرآن میں گدھا حرام ہے. بتائیے اگر قرآن کسی کو اختیار نہیں تو امام الانبیاء نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے پھر وہ ان کو حرام تسلیم نہ کرو, پھر کھاؤ. یہ کتے وتے ہر چیز کھاتے چلے جاؤ اگر نبی کو اختیار نہیں مانتے تو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو میرے نبی کی جس کو نبی حرام کر دے وہ حرام کر دے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کو یہ اختیار ہے, جو اس کی زبان سے نکلے گا وہی, جس کو حلال کہے گا وہ حلال ہوگا, جس کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ آئیے ذرا اختیارات مصطفیٰ. فرمایا مجرموں اگر تم جرم کر لو تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لو, حتیٰ کہ کافر ہو جاؤ, کفر کرو, شرک کرو, میرے محبوب کے در اقدس پہ آ جاؤ. مایوس نہ ہونا, اگر میرے محبوب کے لب ہل جائے تو ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. اختیارات کی بات ہے تو آئیے مرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آئیے ذرا اختیارات مصطفیٰ, چونکہ مختار کل کانفرنس ہے اس کا حوالے سے مرض کر رہا ہوں. فرمایا قرآن پاک ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. ایک کر سکتا ہے, 2 بیویاں کر سکتا ہے, 3 کر سکتا ہے, 4 کر سکتا ہے. اب یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے بولو؟ اللہ کا. زور سے کہہ دو, زور سے کہہ دو, کس کا؟ اللہ کا. قرآن پیش کر رہا ہوں, سورہ نساء سے تلاوت کر رہا ہوں چند الفاظ. فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
فرمایا نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، تو کیا کرو 2 2 3 3 4 یعنی 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ آپ توجہ فرمائیے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ کس کا قانون ہے بولو؟ اللہ نے فرمایا کہ 4 بیویاں کر سکتے ہو، مگر انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب 4 کر سکتا ہے، قانون ہے اللہ کا، آئیے ذرا دیکھیے اختیارات مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، حاجت روا علی، تاجدار حالات علی، امیر المومنین علی اور امیر المومنین علی اور خلیفۃ المسلمین علی، امام الاولیاء علی، نبی کا وی علی، سنیوں کا پیر علی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم علی المرتضیٰ کے پاؤں کے ساتھ کو دھول جو ہے اس کی توہین کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں، اور اس کی توہین اس کے ساتھ عداوت رکھے تب بھی گمراہ سمجھتے ہیں۔ مگر ہم صرف حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں، ہم علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم فاروق کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مانتے ہیں، مولا حسن کو بھی مانتے ہیں، مولا حسین کو بھی مانتے ہیں۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی محفل نعت ہو تو آپ اسٹیج سیکرٹری ہوں گے یا کوئی ایسا ہوگا تو اسے کہنا کہ صرف چند تکوں کی عوض صرف مولا مرتضیٰ نہیں، سنیوں کا اسٹیج یہ ہے کہ وہاں صدیق اکبر کا ذکر بھی ہو، عمر فاروق کا ذکر بھی ہو، عثمان غنی کا ذکر بھی ہو، مولا مرتضیٰ کا ذکر بھی ہو، حسنین کریمین کا ذکر بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں یہ نہ بیٹا سمجھنا کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اوروں کے لیے جو جنرل ماحول میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نان سینس ہیں وہ اس قدر چلتے جاتے ہیں کہ وہ ایک بدعقید کی فیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ جن کے سینے میں بغض صحابہ ہے وہ آپ کے ثناخان مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ثناخان مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں۔ وہ علی کا نام تو لے سکتا ہے، وہ اصحاب ثلاثہ کا نام نہیں لے سکتا، مگر امام اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو کسی سے عداوت، خواہ وہ آپ سے، اصحاب سے، اولاد سے، ازواج سے کسی سے عداوت رکھے وہ گمراہ اور بے دین ہے، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ دوسری شادی کرنے لگے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک شادیاں کر سکتے ہو۔ علی المرتضیٰ دوسری شادی کرنے لگے تو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ زاہدہ عابدہ ماجدہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر تطہیر اوڑھی، اپنے ابو کے حضور حاضر ہو گئی۔ ابو جان فرمایا، ہو بٹیا، حضرت سیدہ چلتی تھی تو حضور کی طرح، آپ کی شکل و صورت بھی حضور کی طرح تھی، آپ چلتی بھی حضور کی طرح تھی، گفتگو فرماتی تو آواز کی مطابقت بھی حضور کی طرح، اداؤں میں مماثلت حضور تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں نے اگرچہ کو باقاعدہ شاعر نہیں ہوں، کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں، سیدہ سلام اللہ کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے چند کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب تو نہیں تو 1 2 ان سے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میں بقیع شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے، باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے، شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے، جبریل تیرا پہرے دار، مل کے کہہ لو، ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ، حوران جنت تیرے در کی کنیز، حوران جنت، حوران جنت تیرے در کی کنیز، تیرے
قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے تو سیدہ وہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ دختر رسول نے چادر تطہیر اوڑھی، اپنے ابو کے حضور حاضر ہو گئی، عرض کی ابو جان، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں۔ عرض کی مجھ پہ علی سوتن ڈال رہے ہیں، جو علی دوسری شادی کر رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو، فرمایا بلاؤ علی کو۔ جب علی کی طرف پیغام گیا تو علی حاضر خدمت ہو گئے۔ فرمایا علی سنا ہے دوسری شادی کر رہے ہو؟ میرے ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں کر رہا ہوں۔ فرمایا سنو، فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، بات نہیں سمجھے؟ فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب بتائیے کو ہے کوئی مفتی اور قاضی کہ نبی جس بات سے منع کرے اس کے بعد علی کے لیے شادی جائز تھی یا ناجائز بلکہ حرام تھی؟ کیا کہ جب نبی نے فرما دیا کہ فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فرمایا چار کر سکتے ہو۔ اب اختیارات مصطفیٰ دیکھیے، فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا یہ میں بیان کر دوں کیسے حکمت بھرے الفاظ میں فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ رس کر دوں کہ روکا کیوں گیا؟ بتاؤں؟ اب علی فاطمہ کی موجودگی میں شادی نہیں کر سکتے، اندر شرع نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو جاؤ کسی مفتی قاضی کو کہو لکھتے ہوئے، فرمایا نہیں کر سکتے، جس سے نبی منع کرے وہ حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ روکا کیوں؟ جب نبی نے کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ چار کر سکتے ہو، پھر روکا کیوں؟ اس لیے موترے سے اعتراض کر سکتا ہے کوئی منافق کہ نبی کی اپنی بیٹی کی باری آئی تو نبی نے روک دیا، جب لوگوں کی بیٹی کی باری آئی تو کہا چار کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا کوئی اعتراض تو منافق ہی کر سکے، اس میں راز تھا، اس میں بھی روکنے میں علی کی بہتری اور ایک بات دوسرے نمبر علی کی فضیلت تھی، اور اس کو وجہ ایک اور تھی، میں بتاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا بولو ٹکڑا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذرا جواب دیتے جاؤ، فاطمہ میرے جسم کا نبی کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ ہے؟ نبی کے زبان جیسی کوئی زبان ہے؟ نبی کے پاؤں جیسا کوئی پاؤں ہے؟ نبی کی آنکھ جیسی کوئی آنکھ ہے؟ نبی کے کان جیسے کوئی کان ہے؟ نبی کا ہر اعضاء بے مثل ہے۔ تو فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یا فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے؟ فرمایا علی تم نکاح کرو گے، کوئی بیوی اور آ جائے گی، سوکنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی وہ کہہ سکتی ہے بیٹھ فاطمہ تم اتنی بڑی بھی نہ بنو، ٹھیک ہے تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، کافرہ سے تو نکاح علی۔ اب جس وقت تیری علی کی ہو، علی کی بیوی آئے گی توجہ سے، تو علی کی بیوی یہ کبھی سوکنوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، وہ کہے گی بیٹھ فاطمہ زیادہ بڑھ چڑھ کے بات نہ کر، میں بھی تیرے جیسی تجھ سے کم نہیں ہوں، میں بھی تیرے برابر ہوں۔ فرمایا علی
کہ نکاح تم نہیں کر سکتے، یہ نہیں فرمایا مدرک نکاح نہیں کر سکتے، فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کائنات میں میرے ہاتھ جیسا ہاتھ نہیں، میرے پاؤں جیسا پاؤں نہیں، میری زبان جیسی زبان نہیں، میرے جسم جیسا کوئی جسم نہیں، اور کوئی دنیا میں بن بھی نہیں سکتا. شیطان مختلف روح پار لیتا ہے، شیطان بھی میرا ہم شکل یا مجھے میری مثل نہیں بن سکتا. تو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تیری بیوی فاطمہ کی توہین کر کے جہنم میں جائے یہ تیری توہین ہے، اس لیے کوئی فاطمہ کا ثانی نہیں، لہذا فاطمہ کی موجودگی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. فاطمہ کی موجودگی میں علی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے تاکہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ یہ کہہ سکے عورت کہ میں بھی فاطمہ کی مثال ہوں. مسلمان بھائیو، علی المرتضیٰ کو منع کر دیا، روک دیا گیا کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو یہ علی المرتضیٰ کو فرمانا نبی مختار کل، جس کو چاہے جس کے لیے کوئی کام جائز کر دے، جس کے لیے چاہے کوئی کام جائز ہو تو اس کے لیے ناجائز کر دے، روک دے. جیسے حدیث رسول موجود ہے، توجہ فرمائیے. ایک صحابی روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اور جب بیوی کے پاس چلا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤ. یہ کمال ہے کہ جرم ہو جائے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یا رب العالمین، اس میں کیا حکمت ہے کہ تیری بارگاہ میں تیرے قانون کی مخالفت کی جائے، تیرا قانون جو ہے اس کو توڑا جائے، اور مجرم تو ہم تیرے بنے مگر جائیں حضور کی بارگاہ میں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میں نے اپنی خدائی کا حاکم مقرر کیا ہے، جب تجھ سے جرم ہو جائے تو میرے اس حاکم بنائے ہوئے حاکم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. اگر حاکم تجھے بری کر دے گا تو ہم بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے، اگر یہ حاکم تمہیں بری کر دے گا تو ہم بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے. تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیو، چونکہ میں طوالت نہیں جانا چاہتا، برادری طریقت ہیں، عمر سے چھوٹے ہیں، میں صحیح بات ہے دل سے پیار کرتا ہوں، دل سے پیار کرتا ہوں. چند نوجوان جو خطیب ہیں اس لیے مجھے وہ پسند ہیں جن میں مذہبی غیرت ہو. ہاں میں جیسے پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند کرتا جو گول مٹول ہو نا. سانجی تے اولاد کو نہیں مانتا، سانجی مولوی کیڑا مانے گا. ہم تو سانجی کے قائل نہیں، اسی تو بالکل کھرے کھرے حضور کے ہیں. سبحان اللہ. اسی سانجے پونے دے قائل ہی نہیں. سانجے لوگ جڑے ہونے تو سانجی تے اولاد کو نہیں مانتا تھے. تو بہرحال مولوی سانجا پتہ نہیں کہڑے لوگ مولوی سانجا لئی پھرتے ہیں. میں پتر تینوں آکھیا نہیں، میں صرف انہاں دی گل کرنا، تو ایویں سوڑا پیا. ہاں جی توجہ فرماؤ. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. تو عرض کر رہا ہوں روزے کی حالت میں، بات طویل ہو جائے گی، روزے کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا. فرمایا آؤ کدھر آئے ہو؟ صحابی نے عرض کی حضور آپ کے قدموں پہ میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے روزے کی حالت میں قانون کی خلاف ورزی کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا ایسا کرو، سنیے اللہ کا قانون کیا ہے. فرمایا ایسا کرو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. حضور میرے گھر تو اتنی خوراک نہیں، اتنے دانے نہیں، اتنا فوڈ نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، اتنے چاول نہیں کہ میں دیگ پکا سکوں. فرمایا اچھا چلو ایسا کرو پھر تم ایک غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو. وہ خادم اس سے بھی معذرت کر رہا ہے کہ حضور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام خرید سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے پیش کروں؟ یہ بھی میں نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کر سکوں. فرمایا اچھا ایسے کرو کہ پھر 2 ماہ کے روزے رکھ لو، 60 روزے رکھ لو. عرض کی یا رسول اللہ ایک تو میں نبھا نہیں سکا، 60 کیسے نبھاؤں؟ میں تو ایک بھی سرے نہیں چڑھا سکا. یا رسول اللہ یہ بھی میرے لیے مسئلہ مشکل ہے، آپ مشکل کشا ہیں، آپ ہی مہربانی فرمائیں گے. اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو.
کیا وقت بری قوم کو کیا پتا کہ یہ حدیث کے الفاظ میں جس انداز سے پیش کر رہا ہوں اس کا وزن کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے مشکل کشائے ہیں. مشکل حضور میں معذرت چاہتا ہوں اگر صحابی کو پتا ہوگا کہ میرا نبی معاذ مجبور ہے تے کدی یہ نہ آندا تینا تو سوا کام کیڑا نبی ال جان دی ضرورت ہی نہیں سی. نبی کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عرض کی فرمایا نہ تو میں غلام آزاد کر سکتا ہوں, عرض کیا حضور نہ تو میں 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں, تو پھر چاہیے تھا نا کہ واپس آ جاتا. عرض کی حضور آپ ہی مہربانی فرمائیے, یہ تھا خدا کا قانون. اللہ کا قانون نبی نے بتایا کہ اگر جرم ہو گیا تو یہ 3 کام کرو, یا تو غلام آزاد کرو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا 2 ماہ کے روزے رکھو. مگر غلام معذرت کر رہا ہے, وہ اپیل کرتے ہیں حضور نگاہ کرم فرمائیے, میرے پاس وسائل نہیں, میرے پاس اتنی شکت نہیں کہ میں ان چیزوں کو پورا کر سکوں. امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے حدیث موجود ہے. لوگ قرآن حدیث کا نام تو لیتے ہیں مانتے نہیں. اگر قرآن حدیث کو مانے تو اہل سنت و جماعت بن جائے. دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر کسی کو شک ہو میری بات پہ تو میں اعلان کرتا ہوں عقائد ان کے میں پیش کرتا ہوں. اگر قرآن سے عقیدہ نکال کے دکھا دے اپنا, یا حدیث سے اپنا عقیدہ نکال کے دکھا دے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ آڈیو ویڈیو میری بات کو بدلنے بھی نہیں دے گی. 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا ایک عقیدے کے مطابق, ایک عقیدے کے بدلے میں اگر ایک عقیدہ پیش کروں اس کا قرآن سے یا حدیث سے پروف پیش کر دیں کہ قرآن میں یہ عقیدہ ہے یا حدیث میں, تو 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے. 50 روپیے کی کھال واسطے جڑا بندہ عید والے دن گھروں باہر دفاع ہویا انہوں 10 لاکھ تھوڑا تو نہیں نا. ہاں جی عید والے دن 50 روپیے کی کھال واسطے جڑا گھروں باہر دفاع ہویا لوگ لکھ روپیے لا کے بچے عید مناؤندے نے, انہوں 10 لاکھ تھوڑا نہیں میں دینا. استام لکھا لا عدالت میں کیس کرو فقیر دینے کے لیے 10 کروڑ کر لے کیڑا دینا پینا. گل ہی ایڈی پکی ہے اس واسطے کسی بھی آخنا کیونکہ اتنا سچا تے سچا مسلک ہے ساڈا کہ جرأت نال بیان کیتا جائے. عرض کر رہا ہوں نہ ہی 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ ٹوکرے میں کھجوریں رکھ کے حاضر خدمت جیسے بزرگوں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں نذرانہ کھانا حرام ہے. میں کہ کھانا حرام ہے تو سارے اوقاف تو استعفیٰ دے دو, سارے پیسے نذرانے تو لے دو, مگر ادھر کھاتے بھی ہے اور گراتے بھی ہے. یہ بھی بات ہے, گراتے بھی. کدی ہوا کدی ویکھیا کسائی دے پھٹے تلے جانور بیٹھا انہوں ترائی نال کوردا نال ہڈی پائی ہوئی, اس کہتے ہیں گرا. کھاتا بھی ہے اور گھورتا بھی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قلم توڑ دیا آپ نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلام سے الجھے. تاڑا ذوق ہے. میں قسم نہیں کدی پائی ایویں ہاتھ جڑا رسمن ہوندے نے چکن لگے بھی آج نسل لگے بھی آج. یہ نہیں مردہ کی گل ہے کہ گل تے کھلو جائے. جنہیں نہ پڑھنا ہوئے انہوں قسم کیوں ہونا چاہیے. جنہیں نہ پڑھنا ہوئے بہتا وڈیرا ہوئے تا میں معافی. جے نہ ہوندا ہوئے تو تا میں معافی. نہ پڑھنا ہوئے تو کئی معافی. اینے بندے دے وچ بہ کے دھوکھا دینا اے جرم. جنہیں مل کے باواز بلند پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے جے دوجا نہ کرے. جنہ چکی رکھے ذرا خیال چکے بھی سارے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے
تیرا کھائیں تیرے غلام تیرا تیرا کھائیں تیرا کھائیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے سے الجھیں تیرا کھائیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں عجب ہے یہ کھانے اور گرانے والے عجب ہے یہ کھانے اور عجب ہے یہ کھانے تیرا کھائیں تیرا تیرا کھائیں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ تیرا کھائیں تیرے عجب ہے یہ کھانے اور کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا یا رسول اللہ یہ پہلا پھالے نظرانہ ہے فرمایا کتھے گیا ہے جڑا آندا سی حضور نہ میں غلام آزاد کر سکنا نہ 60 روزے رکھ سکنا نہ میں 60 مسکیناں نو کھانا حضور میں کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ قربان جان میں وہاں فرمایا چک ٹوکرا جا جا کے غریباں مسکیناں ہی تقسیم کر دے جا جا کے غریباں رب دا حکم کیے غلطی ہو جائے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے یا کی کرے دو ماہ دے روزے رکھے 60 روزے رکھے مسلمانوں توجہ نہ مگر کیوں دے دیا اے ویکھے ہن میرے نبی دا اختیار ہے فرمایا جا جا کے انج کر جا کے غریباں مسکیناں تقسیم کر دے او تناں کولوں معذرت کر دے پیا جا اپنے غریباں مسکیناں وچ جا کے تقسیم کر دے اے بھی اختیارات مصطفیٰ دے وچ شامل نبی نو اختیار جنوں چاہے رعایت دے دے جا غریباں مسکیناں تقسیم دے تے پہلا اختیار دوجے نمبر تے توجہ فرمانا او ٹوکرا چوک کے کھلوتا ہے یا رسول اللہ کناں نو پول زور نہ فرماؤ کیونکہ جدوں سمجھ نہ آوے قرآن آندا ہے گل قرآن ہی ہوے تو کہ یا رسول اللہ دوبارہ فرما دو تو نہ کوئی یا رسول اللہ پھر کہو نہیں آکھو انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ میری رعایت فرما دو دوبارہ کہہ دو پھر عرض کردا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ ذرا وضاحت ہو جائے فرمایا غریباں مسکیناں ٹوکرا سر تے دھر کے آندا ہے اے مازاق دے کاجل والیا میرے نال ود کے غریب ہی کوئی نہیں نبی مسکرائے دندا مبارک چ نور نکلیا جڑا آسمان تک حدیث میں ہونا حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے زبان کٹو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایڈا مضبوط دلیل ہے کہ کوئی بندہ جڑا گلو پھیر ہی نہیں سکتا میں حدیث نہ دکھاؤں تو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں اگر حدیث موجود ہو تو قرآن و حدیث کا نام لینے والوں پھر مانو میرے نبی کو اختیار ہے نبی مختار کل لے اللہ ماذا دے کاجل والیو میرے نلو وقت غریب ہی کوئی نہیں
میرے نبی مسکرائے تے جدو نبی مسکراؤندے سن نبی دے دنداں مبارکاں چ ایک نور نکلدا سی جڑا آسمان تک جاندا سی بلکہ صحابی آندے نے جدھر نبی چہرہ کردا سی او علاقہ روشن ہو جاندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ میں حدیث بخاؤں توجہ فرمانا ذرا نور نکلیا نبی مسکرائے پھر اختیارات مصطفیٰ کا ملاحظہ فرماؤ توجہ نال پہلا فرمایا انج کر غریباں مسکیناں تقسیم کر دوجا پھر اپنے اختیار دا اظہار فرمایا جدو نماز رکھی تھی حضور میرے نالوں ود کے غریب ہی کوئی نہیں عرض کی تھی امام الانبیاء نے فرمایا جا آپ کھا لے اپنے بال بچے نے کھوا لے اے ہو تیرا کفارہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم علماء اہل سنت جناب قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب عرض کرنا پہ شامل تے یا انج کرو کہ فتویٰ بدلو اگر اختیارات مصطفیٰ کے قائل نہیں تو پھر لکھ کے دو جے پتہ لینا ہوئے کاغذ پہ لکھ لو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں یہ غلطی کر لیتا ہے اندر شرع فیصلہ صادر فرمائیں اب اس کے لیے کیا حکم ہے سارے آکھن کے 60 روزے رکھے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھلائے مولوی جی کوئی رعایت 2.5 من پکے دا مولوی ہوئے حجرے چ پھس کے بیٹھا ہوئے او دی مجال نہیں رعایت دے وہ دی مجال نہیں رعایت دے تے جے رعایت نہ دے سکے تے آکھیا جے حدیث وچ جی نبی نے انج آکھیا سی دیو فتویٰ جویں تیناں دی ایک کر لیندے ہو جویں تیناں دی ایک کر لیندے ہو ساری عمر ولد زنا بچے پیدا ہو یہ بھی ایک ایتھے بھی کوئی اپنے اختیار ورتو میں دعوے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا ماں نے جنے کوئی نہیں جے نہ ہوئے تو پھر کہنا پائے گا کہ نبی دے اختیارات ہے نبی مختار کن لے جنہوں چاہے جنہیں چاہے آڈر دے دے جو کہہ دے ہوئی میرا نبی جو کہہ دے ہوئی حدیث پیش کر لگا میں حدیثاں پیش کر رہے ہیں تو جو فرمانا امام الانبیاء بیٹھے فرمایا تو حج فرض کیتا ہے ایک بندہ آندا ہے یا رسول اللہ ہر سال میرے نبی نے روحے انوراں نے کر لیا وہ پھر ادھر آ کے آندا ہے یا رسول اللہ ہر سال پھر نبی نے روحے کر لیا وہ ادھر آ کے آندا ہے ہر سال صحابہ نے غصے نال ویکھیا جدوں نبی نہیں تیری گل نوں پسند فرماندے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا تھوڑی دیر لنگی جڑی گل کردے سن نبی مکمل کر لئی فرمایا اے کہن والا ہر سال کتے وے ہر سال والا حضور میں آیا فرمایا یاد رکھ فرمایا یاد رکھ ہر سال کہن والا اگر میں ہاں کہہ دیندا ہر سال حج فرض ہو جاندا اگر میں کہہ دیندا ہر سال حج فرض ہو جاتا معلوم ہوا جو نبی کہہ دے وہی قانون ہے اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آج جڑے آندے جی اللہ تو سوا کسی نے اختیار کو نہیں اللہ تو سوا کسی نے اختیار کو نہیں کہ ڈابے وقوفے ہو اور جاہل آدمی نے خدا دی کہی جاہل آدمی نے ٹبر ہی جہل آندا ہے جنوں یہ پتہ اختیار ہی نہیں ہو تے جاہل ہے او دی وجہ جڑا یہو جا کے نہیں اللہ تو سوا کسی نے کوئی اختیار نہیں اونوں ایک گل پوچھو اونوں آکھو بھئی جس نے تیرے ابائی دا بیاہ ہویا سی غصہ کرے تے نہ کرے تے گل تے کوئی ایڈی پیڑی نہیں چلو جے غصہ کرے تے نہ کہ تہاڈا انہوں نے پوچھو کہ اوتھے جا کے کی آکھیا سی جدو میئر ہی آئے انہاں آکھیا فلانے نا دی لڑکی فلانے نا دی فلانے دی بیٹی بدلے انہیں حق مار دے وچ شریعت مصطفیٰ دے تساں قبول کیتی اللہ نے اختیار دیتا ہویا ہے
اللہ نے بولو بولو تینوں اختیار ہے کہ نہ کریں یا ہاں کریں کہ جے آکھے اللہ نے اختیار اللہ تو سوا کسی نے اختیار نہیں تو مولوی نے آکھے جی میں نے کی پوچھتے ہو مولوی آگے پچھن پہ وہ آکھے جی ساڑھے مولوی نے آکھے اللہ تو سوا کسی نے اختیار نہیں لہذا میں تے نہیں ہاں کہہ سکتا میں ہوتے اختیار ہی کوئی کیسے بے وقوف سنو یہ کہنے والا چاہر ہے کہ اللہ کے سوا کس کو اختیار نہیں یہ ہاتھ کس نے دیے آپ کو کس نے دیے بولو اللہ نے مجھے کس نے دیے اللہ نے ہاں بالکل مجھے برین دیا اللہ نے آپ کو دیا اللہ نے اللہ نے ہر چیز دینے والا کون ہے مجھے دینے والا اللہ ولی کو ولایت دینے والا اللہ عالم کو علم دینے والا اللہ غوث کو غوثیت دینے والا اللہ قطب کو قطبیت دینے والا اللہ اور نبیوں کو نبوت دینے والا اللہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے بات ذرا قابل غور ہے اب ہاتھ مجھے اللہ نے دیے آنکھیں مجھے اللہ نے دی پاؤں مجھے اللہ نے دیے ہر سماعت کان مجھے اللہ نے دیے زبان مجھے بولو زبان مجھے اللہ نے دی یہ سب کچھ اللہ نے دیے مگر اختیار مجھے دیا ہے میں لاجیکلی سادے عوام کے لیے مثال دے کے پیش کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہاتھ مجھے اللہ نے دیے ہیں مگر اختیار استعمال کا اللہ نے مجھے دیا ہے میں چاہوں تو ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کروں چاہوں تو ان ہاتھوں سے کسی بوڑھے کی مدد کروں چاہوں تو ان ہاتھوں سے جا کے کسی کی دیوار جو ہے اس کو سڑا کر کے اندر سے چوری کروں چاہوں تو اسے نیک کام کروں چاہوں تو اسے برائی کی جگہ استعمال کروں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں اختیار استعمال کا بولو نہیں سمجھا ہاتھ تواڈے تے میرے اختیار ہے کہ نہیں تانوں کتھے ورتو محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے